اب ان بچوں کا کیا؟ اس لیے کہ اسٹیج والوں کو ایک نعت کا کوئی پھر مل جائے گا، محفلوں کو گرمانے والا کسی کو تالیہ قرآن پھر مل جائے گا، لیکن شاید عفیفہ اور حسنین پتہ نہیں کب تک انتظار کرتے رہیں گے کہ برطانیہ کو ان کا گیا ہوا باپ کب واپس آتا۔ ان کی ماں ان کو یہ کب یقین دلائے گی کہ تمہارا باپ اب کبھی واپس نہیں آئے گا۔ خوشا نصیب جو لوگ دنیا سے ایمان پر گئے، انہی میں ایک خوش نصیب ہمارے ساتھی حافظ و قاری ریاض الدین صاحب اشرفی، اللہ ان پر رحمتوں کی بارش فرمائے۔ قاری صاحب کی ذات اہلیان مالیگاؤں کے لیے کوئی جو ہے وہ غیر معروف ذات نہیں، مالیگاؤں کا بچہ بچہ ان کو جانتا ہے۔ ہمیں وہ محفلیں بھی یاد ہیں کہ جب وہ نعت شریف پڑھتے تھے اور قاری رضوان صاحب کے ساتھ جب وہ آتے تھے تو جہاں پر وہ محفل میں کسی مصرے کو اٹھاتے تھے تو پوری محفل سبحان اللہ سے گونج جایا کرتی تھی۔ جب وہ سرکار نظمی کا وہ مقطع ختم کرتے تھے مولائے کائنات کی، جو آپ نے فرمایا تھا سرکار نظمی نے کہ سیدوں کے وہی جد اعلیٰ بھی ہے، میرے نانا بھی ہے، میرے دادا بھی ہے، میرے آقا بھی ہے، میرے مولا بھی ہے، جب وہ اس پر مکمل کر کے جب یا علی کو کھینچتے تھے تو پھر ایسا لگتا تھا جیسے زبانوں سے نہیں بلکہ یا علی کی صدائیں دل سے آ رہی ہو۔ پھر وہ جب قرآن مقدس کی بعض صورتیں ایک سانس میں پڑھتے تھے تو اس وقت تو لوگ اپنی سانس روک کر صرف ان کا چہرہ دیکھتے تھے۔ وہ بڑے اچھے حافظ قرآن بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے، اچھے نعت خواں بھی تھے، بڑی اچھی آواز کے مالک تھے۔ سب سے بڑی بات یہ وہ بہت مخلص تھے، بہت باادب تھے، علماء کے بڑوں کے سادات کے بہت باادب تھے اور وہ سب کا اکرام کرتے تھے، بڑے ملنسار تھے اور ان کے اندر بڑی ملنساری تھی۔ اور چونکہ ہم لوگوں کے میرے اور ان کے مخصوص تعلقات تھے، ہم لوگ 6-6 8-8 گھنٹہ اگر سفر کرتے تو باتیں کرتے ہوئے وقت نکل جاتا اور جو ہے وہ بہت ساری اپنے دکھ درد کی باتیں مجھے سے شیئر کرتے تھے اور وہ گفتگو کرتے تھے بڑی محبت کے ساتھ، بہت پیار بھی کرتے تھے۔ لیکن اب وہ یاد آتے ہیں، مجھے اچھی طرح یاد ہے جب وہ اس مرتبہ UK جا رہے تھے تو انہوں نے ویزا کے لیے اپلائی کیا تو کئی مرتبہ مجھ سے کہا کہ آپ دعا کریں کہ ہو جائے، میں جانا چاہتا ہوں۔ تو میں نے ان سے کہا کہ کیا آپ ہمیشہ وہیں رہ جائیں گے؟ کہ نہیں، میں وہاں کیسے رہ سکتا ہوں، ہمیشہ میں واپس آؤں گا اور آ کے پھر واپس جاؤں گا۔ اور حضور مفکر اسلام کی مسجد میں جو وہ ان کی خواہش تھی کہ غالباً وہاں جو حضرت کے خادم تھے ذوالفقار بھائی وہ بھی ان دنوں وہاں نہیں تھے، امام صاحب بھی شاید نہیں تھے، تو قاری صاحب نے کہا کہ ذوالفقار بھائی جو حضرت کے حضور مفکر اسلام کے بڑے باوفا خادم ہیں اور ہمارے اچھے بھائی ہیں، مجھ سے بھی بڑی محبت ہے ان کو، میں بھی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں، وہ شاید ان کے وطن گئے تھے۔ قاری صاحب حضور قبلہ امیر محترم کے حکموں پر یہ تھا کہ وہ جائیں، حضرت کی خدمت میں رہیں، حضرت سے استفادہ کریں وغیرہ وغیرہ، بہت سے معاملات تھے۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ جب ان کا ویزا لگا وہ اتنے خوش تھے کہ انہوں نے مجھے کوئی میسج کرنے کی بجائے ڈائریکٹ اپنے وہ پاسپورٹ کی ویزا کی کاپی بھیجی کہ میرا ویزا ہو گیا، یہ کہیں کہ بہرحال پھر اور وہ جو وہ یہاں سے جب نکلنے لگے تو آخری میں وہ جب فلائٹ میں تھے تو انہوں نے مجھے میسج کیا کہ میں فلائٹ میں بیٹھ گیا ہوں باپو، اور بڑا مخصوص انداز تھا ان کا، اور آپ دعا کریں۔ اور پھر وہ اس وقت اتفاق سے میں بہرائچ شریف میں تھا جب میری ان کی یہ آخری گفتگو تھی اس اعتبار سے فون پر۔
پھر 2 دن پہلے انہوں نے مجھے ایک میسج کیا کہ مجھے آپ کی تاریخ راجستھان کے کسی علاقے میں چاہیے. تو میں نے کہا آپ حضرت سے گفتگو کر لیں, اجازت لے کے مجھے بتائیں تاکہ میں پھر آپ کو بتاؤں. اور میں نے کہا کہ وہی پروگرام کے لیے شرط یہ ہوگی آپ اس میں مجھے چاہیے تو میں تاریخ دوں گا, ورنہ نہیں. تو انہوں نے حضرت سے بات کی, اجازت لی, اور میرے خیال سے پرسوں کے دن ان کا آخری میسج مجھے آیا کہ حضرت نے اجازت دے دی, اب آپ بھی تاریخ دے دیں, میں 15-16 فروری یا 15-20 فروری تک ہندوستان واپس لوٹ جاؤں گا, اس کے بعد کہ آپ مجھے کوئی تاریخ دے دیں. اور مگر میں مالیگاؤں آنے کی وجہ سے مصروف رہا تو میں پرسوں کا ان کا میسج نہیں دیکھ سکا. کل جب ان کے انتقال کی خبر تھی تو میں نے پھر ان کا میسج دیکھا تو مجھے صدمہ اس بات پر ہوا کہ میں ان کے میسج کا, آخری میسج کا جواب نہیں دے سکا. اور وجہ بھی یہ تھی کہ دیتا بھی کیسے, شاید مجھے اس کی توفیق ہی نہ تھی, کیونکہ جس شرط پر تاریخ کا تقرر ہونا تھا وہ شرط تو ختم ہونے والی تھی. بہرحال ہر ایک کو اس دنیا سے جانا ہے. قاری صاحب گئے, اللہ کی رحمتوں میں پہنچ گئے. بڑی بات یہ ہے کہ ان کو اللہ نے شہادت کی موت عطا فرمائی. جو حادثے میں مرے, مسافرت میں مرے, اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا درجہ عطا کرتا ہے. اور بڑی بات یہ ہے کہ وہ سفر بھی جو ان کا تھا وہ نعت رسول مقبول سنانے کا سفر تھا. وہ نعت شریف ہی پڑھنے گئے تھے اور اسی سے وہ واپس آ رہے تھے اور حادثہ ہوا, ان کی شہادت ہو گئی. موت اس کا جس کا زمانہ کرے افسوس. لوگ افسوس کر رہے ہیں, ہر آنکھ رو رہی ہے. جب بھی کوئی ذکر کرتا ہے کوئی واقعہ یاد آ جاتا ہے. کبھی ان کی وہ دیوار شکن قہقہ والی ہنسی یاد آ جاتی ہے, کبھی ہنس ہنس کر کے آنکھ میں آنسو لے آنا یاد آتا ہے. کبھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 2-3 سال قبل مجھ پر کچھ ایسے حالات تھے کہ اکثر سفر میں میں خاموش رہتا تھا تو وہ مجھے چٹکلے سنا کر کے ہنسانے کی کوشش کرتے تھے. اور سفر میں ان دنوں جب کچھ ایسے ٹینشن دل و دماغ پر چھائے رہتے تھے وہ بہت ہنسانے کی کوشش کرتے تھے اور ان کے ساتھ سفر پتہ بھی نہیں چلتا تھا. میں نے دیکھا کہ عام طور پہ ہم لوگ جلدی ہمت نہیں کرتے ہیں قبلہ حضور امیر سنی دعوت اسلامی سے ہنسنے ہنسانے کی بات کرنے کے لیے, نہ حضور مفکر اسلام سے. مگر قاری صاحب اتنے کلوز تھے اس اعتبار سے ان دونوں حضرات کے کہ وہ کچھ ایسی باتیں ان دونوں کے سامنے بھی کرتے تھے کہ یہ حضرات بھی بہت اچھے سے ہنس لیا کرتے تھے. اور اکثر و بیشتر ان کی موجودگی میں محفلیں جو ہے وہ بہت خوشگوار رہتی تھی اور وہ لوگوں کو کبھی نعت سنا کر ہنساتے بھی تھے اور کبھی رلاتے بھی تھے. اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ وہ چھوٹوں سے بڑوں سے, امیر سے غریب سے, جس سے بھی ملتے تھے کبھی فرق نہیں کرتے تھے کہ یہ چھوٹا ہے, یہ بڑا ہے, یہ امیر ہے, یہ غریب ہے. اور کم و بیش ان کے سب سے رابطے اچھے تھے. وہ جہاں جاتے تھے پھر لوگ ان سے جب وہ کنیکٹ ہو جاتے تھے اور دل سے فدا ہو جاتے تھے, ان کے شیدائی ہو جاتے تھے. اور ان کی خاص بات یہ تھی کہ جو میں نے حضور سیدی مفتی اعظم رحمۃ اللہ علیہ اپنے بزرگوں کے لیے سنا ہے کہ وہ جہاں جاتے تھے ملتے تھے تو لوگوں کے نام ان کو یاد رہ جاتے تھے, تو پھر وہ لوگوں کو اسی نام سے پکارتے تھے. اور وہ گجراتیوں میں جاتے تھے تو وہ خیریت کیمچو کہہ کر پوچھتے تھے. اللہ تعالیٰ وہ جب یہ سب باتیں یاد آتی ہے تو ایک دل پر عجیب سی بجلی گرتی ہے, لیکن اللہ کے مرضی, اس کی مرضی مولا از ہم اولا, اور ہم اس کی رضا میں راضی ہیں اور اس کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم بھی اللہ کے مال ہیں اور اسی کی طرف ہمیں لوٹ کر جانا ہے. یقیناً حضور امیر محترم کو بہت اعتماد تھا ان پر اور وہ بہت وفادار بھی تھے. یوں بھی راجستھان کی سرزمین میں اللہ نے وفا رکھی ہے, غریب نواز کی زمین ہے. بہت وفادار تھے, بہت اچھے انسان تھے. اور جو ہے کیا چھوڑے کیا بیان کریں,
ہر بات بیان بھی نہیں کی جا سکتی، لیکن ہم سب مل کر دعا کریں اللہ ان کی قبر کو بقعہ نور بنائے، اللہ تعالیٰ ان کو کروٹ کروٹ جنت کی بہاریں عطا کریں۔ قاری صاحب اللہ کی راہ میں جا کر شہادت کی موت پا کر وہ تو کامیاب ہو چکے ہیں، لیکن ان کی ایک 6 سال کی بچی ہے عفیفہ فاطمہ، اور ان کا 1.5 سال یا 18 مہینے کا بچہ ہے حسنین۔ جب مجھے ان 2 بچوں کا خیال آتا ہے تو بہت احساس ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ دونوں سفر میں ہوتے تھے تو میں میرے بچوں سے 24 گھنٹے میں ایک بار بات کرتا ہوں، سفر میں ہوتا ہوں یا کبھی کبھی وہ بھی نہیں، مصروفیت کی وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں، لیکن میں ان کو دیکھتا تھا کہ وہ عفیفہ سے اور حسنین سے ہر 2-3 گھنٹے کے بعد ویڈیو کال پہ گفتگو کرتے تھے۔ میں سوچتا ہوں کہ اب ان بچوں کا کیا؟ اس لیے کہ اسٹیج والوں کو ایک نعت کا کوئی پھر مل جائے گا، محفلوں کو گرمانے والا کسی کو تالیہ قرآن پھر مل جائے گا، لیکن شاید عفیفہ اور حسنین پتہ نہیں کب تک انتظار کرتے رہیں گے کہ برطانیہ کو ان کا گیا ہوا باپ کب واپس آتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن کو شعور ہے وہ اہل شعور تو جانتے ہیں کہ وہ واپس کبھی نہیں آئے گا، لیکن ان کی ماں ان کو یہ کب یقین دلائے گی کہ تمہارا باپ اب کبھی واپس نہیں آئے گا؟ شاید انہوں نے صحابہ کرام کی اس سنت پر عمل کر لیا کہ اللہ کی راہ میں ایک بار گھر سے نکلے اور اب دوبارہ وہ لوٹ کر کبھی نہیں آئے۔ انہوں نے اولیاء کی سنت پر عمل کیا کہ اولیاء اللہ بہت ساری زمینوں پر اپنے وطن سے گئے تھے اور اسی زمین کے ہو کے رہ گئے، پھر کبھی وطن کو واپس نہیں لوٹے۔ میں دعا کرتا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں کہ آپ اب خاص گڑ گڑا کر دعا کرے کہ اللہ اس بچی عفیفہ اور بچے حسنین کو ان کے باپ کا نعم البدل عطا کر دے، اور اللہ تعالیٰ ان کی پرورش کے لیے بہترین اسباب پیدا فرما دے، اور اللہ ان کے گھر والوں کو، ان کی بوڑھی ماں کو، بہت ضعیف ہے ان کی امی، اللہ اس ماں کو صبر دے، اجر دے، اور سنی دعوت اسلامی کو بھی نعم البدل عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔